آگے بڑے لوگ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا الى الآية ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان جو ہے بہت قیمتی اور بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کہ جو ایمان لے آیا ہے اس کے اوپر ہی مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کافروں سے، مشرکوں سے نہیں کہا، بلکہ اللہ خود جو ہے ایمان والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایمان اتنی قیمتی ہے کہ جو تم جس ایمان میں جس مسلمان ہو گئے، تم اسلام میں داخل ہو گئے، اب تم جو ہے فرمایا کہ اس ایمان کی قیمت کو پہچانو، اس دولت کی جو ہے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے اللہ تمہیں اور ہمیں سرفراز فرمایا، اس ایمان کی دولت کو سمجھو، یہ ایمان کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ اور جو چیز میرے عزیزو جو ہے مفت میں مل جاتا ہے، انسان کو میرے عزیزو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ایمان لے کر آئے اور جو تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا کہ جو ہے کہ اس ایمان پہ اپنے زندگیوں کے اندر لاگو کرو، اور فرمایا کہ اس ایمان کو اپنے جو ہے دلوں کے اندر پیوست کر لو، کہ جب تم اپنے اس ایمان کی محنت کرو گے اور اس ایمان کو اپنے اندر داخل کرو گے تو فرمایا یہ ایمان جو ہے اس مالک جس مالک نے تم کو پیدا فرمایا، اور یہ ایمان تمہیں جو ہے اللہ کے گھروں میں لانے والا بن جائے گا، اور یہ ایمان تمہارے دلوں کو جب پھیرے گا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، اور جب زندگی بدلے گی تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ فرمایا کہ ہم اس ایمان کی محنت کریں، اس ایمان کی ہم قدر کریں، اس ایمان کو ہم پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری نعمتوں سے افضل تھا، ساری دولتوں سے افضل تھا، سارے خزانوں سے افضل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں میرے عزیزوں کتنے قسمت والے ہم ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گھر کے اندر پیدا فرمایا جس گھر میں میرے عزیزوں جو ہمارے آبا و اجداد ایمان والے تھے، اس گھر میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، جس گھر میں اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیزوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، لیکن فرمایا یہ ایمان کی محنت ہے، اس ایمان کو محنت کر کے اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اس ایمان کو بچا کر ہمیں لے کر جانا ہے، اس ایمان کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو میرے عزیز و کتنا قیمتی عطا فرما دیا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس ایمان کو اپنے حقیقت کے ساتھ جو ہے میرے عزیز و ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ اس ایمان کو اپنے اندر داخل کر لے۔ چنانچہ میرے عزیز و موسیٰ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے جو ہے میرے عزیز و بڑے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، چنانچہ موسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی زیادہ ظلم کرنے لگا،
بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو ستانے لگا، تکلیفیں دینے لگا، بہت زیادہ جب ظلم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ چلو ہم اس علاقے کو، اس بستی کو چھوڑ کر جو ہے کہیں اور آباد ہو جائیں گے تاکہ اس فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات مل جائے۔ چنانچہ علماء فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے عزیز و رات جو ہے بنی اسرائیل میں اعلان کیا، کہا چلو آج ہمیں جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور ہم جو ہے کہیں اور آباد ہو جائیں گے تاکہ فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات ملے۔ چنانچہ میرے عزیز و کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، جن کے 12 قبیلے تھے، سب لوگوں کو لے رات میں ہی نکل گئے تاکہ جو ہے صبح تک جو ہے کہیں اچھی جگہ پہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کسی دوسرے جو ہے جا کر جو ہے بچ جائے۔ چنانچہ علماء فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم تو ہمیں لے کر جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ فرعون ہمیں جو ہے راستے میں ہی پکڑ لے اور پھر ہم جو ہے فرعون کے چنگل میں پھنس جائیں، نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور سے مالک پہ بھروسہ کرو، جس رب نے مجھے حکم دیا ہے، جس رب نے مجھے جو ہے کہا ہے تم اس پر اللہ پہ یقین رکھو۔ چنانچہ میرے عزیز و اللہ کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام تھے اپنی قوم کو لے کر رات جو ہے نکل گئے، اور ان کی قوم ڈر رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ جب میرا اللہ چاہے گا تو اللہ فرعون سے بھی نجات عطا فرما دیں گے اللہ۔ چنانچہ میرے عزیز و موسیٰ علیہ السلام رات نکلے ہیں اور آپ جو ہے تیزی سے نکل رہے ہیں تاکہ فرعون کے علاقے سے، فرعون سے نجات مل جائے۔ چنانچہ میرے عزیزوں آپ جب چلے ہیں تو آپ راستہ بھول جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو دیکھا کہ سامنے سمندر آ گیا ہے۔ پہلے ہی سے قوم جو ہے آپ کو چک چک کر رہی تھی، آپ کو کہہ رہی تھی ایسا نہ ہو، اب جو ہے ان کی قوم جو ہے گرم ہو گئی اور کہا دیکھا موسیٰ اب جو ہم کہاں جائیں، اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سامنے تو سمندر آ گیا ہے، یہ دریا آ گیا ہے، ہو سکنا ایسا نہ ہو کہ فرعون کا پیچھے سے لشکر آ جائے، پیچھے بھی ہماری موت ہے اور آگے بھی ہم نہیں جا سکتے۔ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں جو ہے پھنسا دیا، تم نے تو ہمیں مروا دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ کے ذات پہ بھروسہ تھا، اس لیے علماء فرماتے ہیں میرے عزیزوں یہ ایمان جو ہے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک تو نظر کی ایمان ہے اور ایک خبر کا ایمان ہے۔ نظر تو میرے عزیزوں ہمیں عقل جو ہے، ہمارا جو عقل ہے ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جب شریعت کا معاملہ آ جاوے، جب اللہ کے حکم کا معاملہ آ جاوے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھو شریعت کیا کہہ رہی ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے اسی میں تم اللہ نے کامیابی دیا ہے۔ تو فرمایا خبر جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور نظر جو یہ ہماری میرے عزیز دھوکہ ہے اس کو ہم عقل کرتے ہیں۔ عقل سے ہم اگر کام لیں گے تو میرے عزیزوں فرمایا کہ انسان نقصان میں جائے گا، خسارے میں جائے گا۔ آج ہم جو خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، ہم اپنا عقل دوڑاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز علماء فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے بڑوں سے، اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کر لو۔ لیکن ہم تو اپنا عقل اتنا چلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم کو عقل مل چکا تھا اور ہم سب سے بڑے ہوشیار ہیں، جب یہ دنیا کا بھی کام کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہے کہ جب بھی تم سے کوئی ہو تو اپنے بڑوں سے، اپنے کچھ جو تمہارے تعلقات کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو اچھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرو تاکہ تم کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ کیا ہونا پڑے؟ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے نا، ہم گھر میں تو مشورہ ہی کرتے ہی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے گھر میں بھی بنتے ہیں، باہر ہی بنتے ہیں، ہوشیار بنتے ہیں، بلکہ ہمارا تو شرکی جملہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور علماء فرماتے جب اس کے اندر شرک آ جائے تو اس کی بخشائش بھی نہیں ہوا۔ شرک کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، یہ سب تو میں نے کیا، میرے وجہ سے ہوا ہے، میں تو بہت آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، لیکن آج میری محنت سے۔ ارے اللہ کے بندے توبہ کر، اللہ کے سامنے اندر سے توبہ کر، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، کمال تو میرے اللہ کا ہے۔ کس کا کمال ہے؟ میرے اللہ کا کمال ہے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو آج مجھے یہ ملا ہے، میرے اللہ نے توفیق دی تو آج میں گھر لیا، میرے اللہ نے توفیق دی۔ اپنا بس بڑائی کرتا ہے، اپنا عقل مندی دوڑاتا ہے، میں نے ایسی محنت کی، میں نے ایسی ہوشیاری کی، میرا کوئی کام نہیں۔ یار اللہ کے بندے یاد رکھ
تیرا ذریعہ بنانے والا، تجھے جو ہے دینے والا سب اس اللہ کا ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن آج ہم ایسے ناشکرے بن گئے۔ تو علماء فرماتے جب بھی کوئی معاملہ ہو دین کا یا دنیا کا ہو تو مشورہ کر لیا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ مشورے میں اللہ نے میرے عزیز و خیر رکھا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تو اللہ اپنے مالک پر بھروسہ تھا، اللہ کے حکم میں بھروسہ تھا۔ یہ فرعون کی جو بنی اسرائیل ہے یہ جو ڈر رہی ہے اب کیا بنے گا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پھر وہاں سے لوٹے، چلو جاتے ہیں دوبارہ دوسرے راستے کو چلتے ہیں۔ جاتے جاتے میرے عزیزو جو سوچا تھا وہی ہوا۔ اچانک دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل ڈر گئے اور کہا دیکھا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ ہماری جان خطرے میں ہو گئی ہے، آگے بھی سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، ادھر دیکھو اب فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بیچ میں تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ نبی موسیٰ کلیم اللہ تھے میرے عزیز، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، عقل تو کہہ رہی ہے۔ جب عقل سے انہوں نے مشورہ کیا تو عقل کہتے ہیں موسیٰ کیا دیکھتے ہو، تیرے ہاتھ میں اللہ نے ڈنڈا دیا ہے، تیرے ہاتھ میں اللہ نے عصا دیا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس ڈنڈے کو تیار رکھ جو آج ہمارا عقل ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ عقل ڈنڈا تیار رکھ، اگر جو تجھے فرعون سے نجات پانا ہے تو اس ڈنڈے سے فرعون کے سر پر مار دے، اس کے فوج کو مار، پھر تیرا کام بنے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اس عصا کو جو ہے سمندر کے اندر مار دے۔ کیا کر دے بولو؟ لیکن عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل ہمیں دھوکہ دیتے، عقل ارے کیا کیسا عقل بے عقل آدمی ہے، ارے سمندر مارنے سے کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ عقل کی بات کو نہیں مانا۔ آج ہم عقل کی بات کو مان کر آج ہم خسارے میں ہیں، اپنی عقل کو گھوڑے کو دوڑا کر آج ہم نقصان کے اندر ہیں۔ کبھی اپنی عقل پہ دخل مت دینا، عقل سے پہلے شریعت کو دیکھ لو، میرا شریعت کیا کہہ رہا ہے۔ جب شریعت پہ چلو گے، اللہ کے حکم کو دیکھو گے تو اللہ تم کو یہاں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، رسوا نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آج ہم جو خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان پہ نقصان جا رہے ہیں، یہ اپنا ہی مشورہ کرتا ہے، کسی اور کا نہیں چلنے دیتا ہے، نہ بیٹی سے مشورہ کرتا ہے، نہ بھائی سے مشورہ کرتا ہے، نہ بڑوں سے مشورہ کرتا ہے، اور جب جا کر رسوا ہوتا ہے تو پھر روتا بیٹھتا ہے ارے بہت نقصان ہو گیا۔ تو فرما اس لیے کہ تو نے شریعت کے خلاف کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو یاد رکھو جب بھی کوئی مسئلہ ہو دین کا یا دنیا کا ہو، اپنے اچھے لوگوں سے مشورہ کرو، اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ اس ڈنڈا کو یا عصا جو تمہارے ہاتھ میں اس کو سمندر کے اندر مارو، پانی کے اندر مار دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عقل کی نہیں دیکھتے ہیں، عقل چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے یہ کیا بنے گا ڈنڈا مارنے سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم کر کے ڈنڈا کو جیسے ہی عصا مارتے ہیں سمندر میں، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے اللہ کے حکم سے جو 12 قبیلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر کے اندر 12 راستے نکال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ 12 قبیلے کے ایک راستے میں جا سکتے، لیکن اللہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے جب تم میرے حکم کو پورا کرتے ہو، میرے طریقے پہ چلتے ہو، جب میں اپنا جو ہے غیبی مدد کرتا ہوں تو تمہیں جو ہے کوئی مارنے والا نہیں، تم سے کوئی آگے جانے والا نہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے 12 قبیلے کے 12 راستہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھو میرے عزیزو، آج تک ہم نے میرے عزیزو اینٹ کی دیواریں دیکھی ہے، آج تک ہم نے میرے عزیزو سیمنٹ کی دیواریں دیکھی ہے، واہ میرے اللہ تیرا کیا قدرت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے 12 راستہ بنا وہ پانی ایسے کھڑی ہو گئے جیسے وہ دیوال کی طرح ہو۔ 12 قبیلے کے 12 راستے اور 12 دیواریں اللہ نے بنا دیے، ایسا چل رہے تھے جیسا وہ زمین ہے۔ جب فرعون نے دیکھا اوہو یہ تو سمندر کے اندر جا رہے ہیں، سمندر کے راستہ بن چکا ہے، تو فرعون کہہ رہا ہے تجھے پتا یہ میرے وجہ سے راستہ بنا ہے۔ کیا کہہ رہا فرعون؟ ان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے، وزراء تھے، عقل مند تھے، کہہ رہے فرعون نہیں تیرے وجہ سے نہیں بنا، یہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نہیں یہ میرے کو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا نہیں کچھ ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں سمندر کے اندر اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو 20 راستے میں پکڑ لیں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ حالانکہ سمجھانے والے سمجھا رہے، آج ہمارا حال ہے، آج ہم نہ مشورہ کرتے کسی سے، نہ پوچھتے ہیں، پھر جب نقصان ہوتا ہے تو روتے پیٹتے۔ اس لیے میرے اللہ کے بندو نیت کرو جب بھی کوئی کام کرو گے تو مشورہ سے کرو گے۔ کیا کرو گے بولو؟ مشورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ چنانچہ میرے عزیز وہ فرعون کا لشکر کو چلو تم بھی اندر سمندر کے، علماء فرماتے ہیں فرعون کی بھی لشکر موسیٰ علیہ السلام تو بہت آگے نکل گئے تھے۔ اب جب جو علماء فرماتے اللہ کی مسئلہ اللہ چاہتے تو میرے عزیز پہلے اس کو ہلاک اور برباد کر سکتے تھے،
اللہ جو ہے سمندر میں پہلے ہی قدم میں اس کو ہلا، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھلانا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن میں جو اللہ نبیوں کا واقعہ بتا کر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، ارے اللہ کے بندے یہ 2 دن کی زندگی ہے، اگر تو عقل کو دخل نہیں دے گا، عقل سے پہلے تو شریعت کو دیکھے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج برتھ ڈے منا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا کر رہے ہیں بولو؟ اب شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ آج ہمارے بچے بڑے دھوم دھام میں جو ہے برتھ ڈے مناتے، باپ بھی منا رہا ہے، اللہ کے بندے تیرے بچے کا 1 سال کم ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ اب شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لیے دعا مانگو، ہے نا، غریبوں کو کھلاؤ، اچھے پیسے جو کسی غریب بیوہ میں ختم کرو، جو تو فالتو چیزوں میں ختم کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، تجھے یہ جہنم کے راستے میں لے کر جائے گا۔ عقل سے مت دیکھ، عقل تو تجھے فتنے میں ڈال رہا ہے، یہ شیطان ہے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 سال تیرے بچے کا کیا ہو گیا بولو؟ کم ہو گیا۔ ہمارا 1 سال کیا ہو گیا؟ تو اب اچھی چیز کرو، دعا مانگو، مہمان رسول جو ہے مدرسے کے بچے اس کو کھلاؤ، دعا مانگو، قرآن پڑھو تو فرمایا تیرے بچے کی عمر میں برکت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بڑی بڑی بلاؤں سے بچ جائے گا۔ تو شیطان والا عمل کرے گا، تھوڑے دیر سے تو مزہ کر لے گا، ناچ لے گا، گانے گا، اور غیروں کے طریقے میں کیک کاٹ لے گا، پوری زندگی بھر تیرے بچوں کو آفت آنے والی۔ کیا آنے والی ہے؟ لیکن ہم کو تو معلوم نہیں، ہم تو اپنا عقل چلاتے ہیں، میرا عقل مزہ ہے، تھوڑا سا بچے کو جانا خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو 1 سال تیرے بچے کا کم ہو گیا۔ چنانچہ میرے عزیز و فرعون جو ہے بیچ راستے میں جب جیسے ہی جاتا، اللہ کی قدرت، آپ کے علماء فرماتے ہیں اللہ پانی کو حکم دے رہے ہیں، پانی مل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ فرعون اور فرعون کا لشکر جو ہے اس میں ڈوب جاتا ہے، اور جب ڈوبنے لگتا ہے تب جو اس کو یاد آتی ہے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے؟ اے فرعون، میں تیرے اللہ پہ ایمان لا رہا ہوں، مجھے بچا لے، اللہ اکبر۔ لیکن علماء فرماتے فرعون، موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی تھے اور بڑے جلالی تھے، وہ جب جو ہے کوئی خلاف کرتا شریعت کے، بہت جلدی وہ جو ہے میرے عزیز و ناراض ہو، اتنے بڑے تھے وہ لوگ، غصے میں تھے وہ۔ حالانکہ جو ہے فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں تیرے رب پہ ایمان لا رہا ہوں۔ کب جو ہے؟ جب اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا۔ کب دیکھا وہ؟ اور ایمان کیا ہے؟ بغیر دیکھے ماننا ایمان ہے۔ کیا ہے بولو؟ بغیر دیکھے ہی ماننا۔ اس کا جو قیمت ہے، جب تمہارے سامنے جو ہے موت آ جائے گی، اور جب تم موت کو دیکھ لو گے، مرنے لگو گے، جب توبہ کرو گے، اس توبہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، اس سے پہلے جو ہے کیا کرنا؟ توبہ کرنا ہے۔ تو ایمان بغیر دیکھے ہیں میرے عزیزو۔ جب فرعون موت کو دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آیا، کہا فرعون جو ہے نا دیکھنے کے بعد اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، چنانچہ اللہ اس کو، اس کی قوم کو جو ہے غرق کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا شریعت پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے سنا ہے ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کیا تھے بولو؟ بہت بڑے بادشاہ، بہت پرہیزگار تھے، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کبھی ان کی جو ہے اثر کی سنت بھی نہیں چھوٹی، اللہ اکبر۔ تہجد پھر دور کی بات ہے، ایسے بڑے، اور لیکن کتنا کام تھا، کتنی دین کے کام، کتنی محنتیں کر کے گئے میرے عزیز۔ آج ہم کیا ہے؟ ہم صرف دنیا کے کام کر رہے ہیں، بس جب دنیا سے جائیں گے دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے، نہ مسجدوں میں خرچہ کرنا، نہ اللہ کے گھروں میں خرچہ کرنا، صرف جو ہے جمع کرو اور یہیں مٹی ہے، یہیں رہ جانے والی ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے اپنے جان اور مال کو خرچ کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا میرے عزیزو جو ہے ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑے پائے کے اللہ والے بزرگ تھے، بہلول، جس کو لوگ دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں لگے رہتے تھے، وہ اللہ کے ذکر میں۔ لہذا ہمارا حال ہے نا، زیادہ کوئی نماز پڑھنے لگے، زیادہ کوئی بات کر کے ہوتے کچھ کام ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے، ارے اللہ کے بندے تجھے کیا پتا اس کو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، ہم کو جو خوش ہونا چاہیے، چلو ایسا تو ہے کوئی بندہ جو ہم سب کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے نا، لیکن کوئی اگر دنیا دار ہو تو پھر اس کی تعریف، ارے کیا ماشاء اللہ، تو پتا ہے کیا ترقی، کیا ماشاء اللہ ہوتا ہے نا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کو جو تارا تو فرما اس کی حقیقت یہ ہے، اے اللہ اس کی ابتدا بھی مٹی ہے اور اس کی انتہا بھی کیا ہونے والی ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس کی تعریف کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ چنانچہ بہلول رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ، آئے کے بزرگ تھے۔ آپ جو ہے ان کی بیوی جو ہے ہارون رشید بیوی جو محل کے آگے ٹہل رہی تھی سمندر کے کنارے، دیکھا کہ بہلول بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ لوگ ان کو دیوانہ اور مجنون سمجھتے تھے، دیکھا کہ جو ہے میدان میں جو ہے ریتی سے وہ گھر بنا رہے، کیا کر رہے بولو؟ دھیان سے سنو میرے عزیز، ہم سب کے لیے بہت فائدے کی بات ہے کہ یہ ایمان ہے نا، بغیر دیکھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، یہ کتنا بڑا قیمتی ہے میرے عزیز۔ اللہ
جب جو ہے نا فرشتے آئیں گے اور موت آ جائے گا، اس وقت تمہارا یہ ایمان کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس ایمان کی محنت کر لو، اللہ کے گھر میں عبادت کر لو، اللہ کے گھر میں آ کر یہ 2 دن کی زندگی 2 پیسے کے ٹکڑے میں تیری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ناراض ہو رہے ہیں اللہ، تو بھی جو ہے فرمایا اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ہر چیز سے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جائے گا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ جو ہے بہلول وہاں پہ بنا رہے ہیں، سب سے پہلے ہارون رشید گزرا، دیکھا کہ بہلول جو ہے سلام کیا ہے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جو ہے میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا گھر بنا رہے ہو؟ کہا میں جنت کے میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کہا جو مجھے 1 دینار دے گا، 1 دینار 1 درہم دے گا، میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ آج میرے عزیز علماء فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کے گھروں میں پیسہ لگاتا، خدا کی قسم اللہ اس کے محل جو ہے جنت میں تیار کرے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم سب ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہے کہ آج ہم کتنے میرے عزیز و ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ سوچے جیسے ہی مذاق کر رہے ہو، ہارون رشید سوچے کیا ہو، چلے گئے آگے۔ ان کی بیوی پیچھے سے آئے، سلام کی۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، کہا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جو گھر بنا رہا ہوں، جو مجھے یہ دینار دے گا تو میں جو اس کے لیے دعائیں مانگوں گا اللہ جنت میں اس کو ایک محل عطا فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زبیدہ بہت نیک خاتون تھی، اللہ علماء فرماتے ہیں ان کے محل میں 3 شفٹ لگتا تھا، اور تینوں شفٹ میں جو ہے وہ صرف اللہ کے قرآن کی تلاوت کروایا کرتی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا موقع ملے خوشی کا تو فرمائے کہ جو گانے بجانے میں عام ہے، نہ اس کو ڈر ہے، نہ اس کے بچے کو ڈر ہے، نہ یہ ہم سمجھانے والے ہیں، نہ کوئی سمجھانے والا ہے۔ تینوں محل میں ریز اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ زبیدہ بہت اللہ کی نیک خاتون بندی تھی۔ چنانچہ اس نے جب سنا تو درہم نکال کر وہ کیا کی بولو دے دی اس نے اور چلی گئی۔ علماء فرماتے جب ہارون رشید جو ہے اپنے ذکر اذکار کے بعد سویا تو جب اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا سیر کر رہا ہے، جنت کے منظر کو دیکھ رہا ہے، تو جب جنت کے منظر کو دیکھتے دیکھتے دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے اندر زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس محل کے اندر؟ تو وہ خدا نہیں، تو میری بیوی کا نام ہے، چلو میں بھی انٹری مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں بولو ہارون بھائی، چلو میں بھی انٹری مار دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگا دربان نے اسے روک دیا، کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے، جنت میں جس کا نام ہوگا اسی میں وہ داخل ہوگا۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ ارے زبیدہ تو مجھ سے آگے نکل گئے۔ کہا کہ جو ہے یہ زبیدہ کا ہے، دیکھا بہت بڑا محل ہے، علماء فرماتے چمکتا ہوا محل ہے۔ اب جب یہ اٹھا ہے نا تو بالکل گھبرانے لگا، بے چینی، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی صبح سے شام تک کہ کس طرح پھر میں باہر جاؤں، جب مجھے بہلول ملے تو میں بھی، ارے بولو نا، میں بھی جو پیسے دے دوں۔ اللہ کے بندو آج موقع ہے، جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ جتنا تم سے توفیق ہوگا میرے عزیزو، بھیک کی طرح مت دو 10 روپے۔ اللہ کے گھر میں آج ہم بھیک دے رہے ہیں، اللہ معاف کرو، بولو اللہ معاف کرو۔ ہفتے میں جمع کرو 10 روپے، 50 روپے، 30 روپے اللہ کے گھر میں روزانہ دو، یہ آپ کے آخرت میں جمع ہوگا میرے عزیزو۔ لیکن ہم تو بس صبح سے شام تک چائیوں میں، گٹکا میں، اور یہ گٹکا جب کھا رہے فرشتے جب پھٹکا دیں گے فرشتے قبر میں، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ مسجد میں دینے میں فائدہ تھا، یہ گٹکا میں پھٹکا دینے میں فائدہ ہے۔ آج صبح سے شام تک چائے اور گٹکے میں 50-100 روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ہفتے میں ایک بار آنے میں میرے عزیزوں میں دینے کی توفیق نیت کرتے بھائی انشاءاللہ۔ روزانہ نیت کرو، ہر جمعے کے اندر آئیں گے، جب بھی اللہ کے گھر کا اعلان ہوگا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں دیں گے، یہ جنت کے اندر تمہارا محل بنے گا۔ تو فرمایا یہ بے چین ہو گئے، صبح شام تک اس طرح وقت گزارا، پھر جب باہر گئے تو دیکھا بہلول پھر بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے بہلول؟ بہلول بیٹھے ہوئے، دیکھا گھر بنا رہے ہیں ریت کا۔ کہا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا اس کو کیا کرو گے؟ کہا جو مجھے جو ہے پیسے دے گا میں اس کے لیے دعا مانگوں گا، اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے، محل عطا فرمائیں گے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے کہا دنیا کی ساری حکومت سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ ارے بولو نا میرے بھائی، کتنی قیمت لگایا ابھی؟ ہم کو تھوڑا گریبان میں جھانکنے کی ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ جب میرا عزیز وقت نکل جائے گا نا، جب بڈھے ہو جائیں گے، جب بستر پہ پڑ جائیں گے، تب میرے عزیزوں نہ ذکر کرنے والے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ نے دیا، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عبادت کرو، ذکر کرو۔ تو جو ہے ہارون رشید پریشان ہو گئے، کہا رے اس سے پہلے تو 1 دینار تھا، 1 درہم تھا، گئے ہارون رشید اس وقت بغیر دیکھے ہوئے یہ معاملہ تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے، آج تو دیکھ کر آیا۔ وہی ہمارا حال ہوگا نا، جب بیمار پڑ جائیں گے،
بستر میں پڑے رہ جائیں گے، نہ ہاتھ کام کرے گا نہ پاؤں کام کرے گا، تو پھر یہ جو ہے کہے گا اللہ اللہ، میرے عزیز اس وقت کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز اللہ نے ابھی ہٹا کٹا رکھا ہے، اللہ کے دربار میں آؤ، خوب اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرو۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اللہ والے نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے کہ جتنا ہو سکے عبادت کر لو۔ میرے عزیز و نوجوان، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے نا؟ بڑھاپے کا، ارے بولو نا، بڑھاپے کا 100 سجدہ اور جوانی کا 1 سجدہ اللہ کو برابر پسند ہے میرے عزیز۔ کہ بوڑھا جو ہے نا ہاں ہاں کر رہا ہے اور آ رہا ہے اللہ کے گھر میں، تو فرمایا اس کا 100 سجدہ کر رہا ہے اور ایک نوجوان آ کر 1 سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کو جوانی کی بات بہت پسند ہے، لیکن ہم جب بیمار پڑ جائیں گے تو میرے عزیز ہماری عبادت کا بھی بھاؤ کم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنے ایمان کی محنت کرنا ہے میرے عزیزو۔ ابھی اللہ دے رہے ہیں بغیر دیکھے، جب ہم چلے جائیں گے پھر قبر میں جب دیکھیں گے تو اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو نیت کرو انشاءاللہ ہم جس حال میں ہو جہاں بھی ہو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اور میرے عزیزو اپنے ایمان کو سیکھیں گے۔ ایمان کو بنانے کے لیے میرے عزیزو اللہ کے گھر میں آؤ، تعلیم میں بیٹھو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرو، اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو میرے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو میرے عزیزو جو ہے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بنا، تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس دنیا میں رہ کر یا اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مردوں کو نمازی بنا، عورتوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ یہ 2 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہاں کا رہنا بہت تھوڑا ہے، یہاں کی زندگی بہت تھوڑی ہے، یہاں کی نعمتیں بہت تھوڑی ہیں، یہاں کے خزانے بہت تھوڑے ہیں، یہاں کی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ اے اللہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی خوشی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آخرت کا شوق عطا فرما، اے اللہ جہنم کا خوف عطا فرما۔ اے اللہ یہ ساری کائنات کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، ایک دن ہم سب بھی مٹی ہو جائیں گے، یہاں کی ساری چیزیں مٹی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کام نہیں آنے والا، جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے اے اللہ اسی طرح خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن اے اللہ صرف ہمارے زبانوں میں ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے میرے اللہ کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا مکرے کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا شوق عطا فرما، اے اللہ جس طرح دنیا کی محنت کرتے ہیں اے اللہ اس سے کہیں زیادہ آخرت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو دل مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ اس کو تو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم فکر کریں گے تو یا اللہ یہ دل ہمارا زندہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا شوق عطا فرما، تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ سب کے جائز روزی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ سب کے جائز روزی میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کے بھی مرحومین ہمارے مرحومین جو بھی دنیا سے پردہ فرما چکے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے مولا کریم انہیں جنت الفردوس سے اعلیٰ سلام مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ بے شک ہم تیرے در کے بھکاری اور فقیر ہیں، اے اللہ بے شک ہم تیرے در کے بھکاری اور فقیر ہیں، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی حاکموں کا حاکم ہے، اے اللہ تو ناصر ہے، ہم سب منصور ہیں، اے اللہ تو قادر ہے، ہم سب مقدور ہیں، اے اللہ تو جابر ہے، اے اللہ ہم سب مجبور ہیں، اے اللہ تو جابر ہے، اے اللہ ہم سب مجبور ہیں، اے اللہ تو ہی رازق ہے، اے اللہ ہم سب مرزوق ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ایمان پہ خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، بری موت سے جلنے سے کٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تیرے گھر کی منادی آواز دے، اذان کی آواز آئے، اے اللہ آج مسلمان اذان کے ادب کو بھی بھول گئے، اے اللہ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں اذان ہو رہی ہو اور مسلمان اس کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ہو سکتا ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو اور اس کی زبان لڑکھڑائے۔ اے اللہ آج ہم آزاد کی بھی یا اللہ ہم ادب نہیں کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ٹی وی چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم کھڑے کھڑے دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اذان کے ہم نے ادب نہ کی تو ہو سکتا ہے مرتبہ زبان ہماری لڑکھڑا جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اذان کی نماز کے ادب کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اذان اور نماز کی دین کے ادب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے کرم سے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدقے میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.